بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کریم کے حکم کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور آپ کے مرشد کریم حضور خواجہ عثمان حلوانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تربیت کے لیے کچھ چیزیں ارشاد فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، یعنی جب وہ زمین پر اتارے گئے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پھل کو کھانے سے منع فرمایا تھا، وہ ان سے سرزد ہوا اور وہ اس زمین پر تشریف لے آئے، لیکن اپنے اس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شرم محسوس کرتے تھے اور کافی عرصہ تک آپ نے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا۔ تو اصل چیز اس واقعے سے سمجھ ہی آتی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام سرزد ہو جائے تو انسان کو اپنے دل کے اندر ایک ندامت محسوس ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ جب لگتا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند گرہن واقع ہوا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے بندوں کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں لوگ، تب حکم ہوتا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن واقع ہو اور ان کے چہرے سیاہ کیے جاتے ہیں تاکہ خلقت عبرت پکڑے۔ پھر فرمایا جب چاند گرہن محرم کے مہینے میں واقع ہو تو اس سال فساد برپا ہوتے ہیں، اور اگر ماہ ربیع الاول میں ہو تو اس سال قحط اور موت زیادہ ہوگی اور می اور ہوا زیادہ ہوگی، اور اگر ماہ ربیع الاخر میں واقع ہو تو بزرگوں کی تبدیلی اور ملک میں فطور واقع ہوگا۔ جب جمادی الاول میں واقع ہو تو بجلی اور بارش بکثرت ہوگی اور ناگہانی اموات کثرت سے واقع ہوں گی، اور اگر جمادی الاخر میں واقع ہو تو اس سال فصلیں عمدہ ہوں گی اور جو نرخ ہیں وہ ارزاں ہوں گے اور لوگ عیش و عشرت میں بسر کریں گے، اور اگر ماہ رجب میں واقع ہو اور مہینہ کا شروع اور جمعہ کا روز ہو تو اس سال بھوک اور مصیبتیں بہت نازل ہوں گی، اور اگر ماہ شعبان میں واقع ہو تو اس سال خلقت کے درمیان صلح اور آرام ہوگا، اور اگر ماہ رمضان میں واقع ہو اور مہینے کا شروع کا جمعہ کا دن ہو تو اس سال قحط اور مصیبتیں نازل ہوں گی اور آسمان سے بڑی سخت آواز آئے گی جس سے خلقت بیدار ہو جائے گی اور کھڑے ہوئے آدمی منہ کے بل گر پڑیں گے، اور اگر ماہ شوال میں واقع ہو تو اس سال مردوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہوں گی، اور اگر ماہ ذوالحجہ میں واقع ہو تو اس سال فراخی ہوگی اور اس سال حاجیوں کی راہ منقطع ہوگی، اور اگر ماہ محرم میں واقع ہو تو جاننا چاہیے کہ سارا سال فساد برپا ہوگا اور ایک دوسرے کے عیب بیان کریں گے اور اپنی آخرت کو ویران کریں گے، اور قول و قرار میں مومن نہیں رہیں گے، اور منافق دولت مند کو لوگ بزرگ خیال کریں گے اور درویشوں کو ذلیل خیال کریں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرے گا تاکہ ان کی عیش تلخ ہو جائے۔ ایک اور جگہ پہ اگلی مجلس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جو شہر ہیں آخری زمانے میں شہر گناہوں کی شامت کے سبب برباد ہوں گے، اور ایک آیت جو ہے وہ آپ لے کے ہیں قرآن پاک کی جس میں فرمایا گیا کوئی ایسا شہر نہیں جس پر قیامت سے پہلے ہم مصیبت اور ہلاکت نازل نہ کریں، اور یعنی کہ وہ شہر ویران نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا چونکہ آخری زمانے کے گناہ کثرت سے ہوں گے تو مکہ کو حبشی لوگ ویران کریں گے اور مدینہ منورہ کو قحط کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہوگا اور بھوک کے مارے خلقت مرے گی، اور بصرہ عراق اور مشہد شراب خوروں کی شامت اعمال کے سبب خراب ہوں گے،
اور اس سال مصیبتیں بہت نازل ہوں گی، اور عورتوں کے بد اعمال سے جو ہے وہ بھی خرابی واقعہ ہوگی، اور ملک شام بادشاہ کے ظلم سے برباد ہوگا، اور مکڑی آسمان سے اترے گی، اور روم کثرت لواطت کے سبب خراب ہوگا، یعنی قوم لوط والے فیل کی کثرت کے سبب جو ہے وہ برباد ہوگا، اور آسمان سے ہوا چلے گی جس سے بہت سے آدمی مر جائیں گے، یا یعنی کہ ہلاک ہو جائیں گے، اور خراسان اور بلخ تاجروں کی خیانت کے باعث ویران ہوں گے، اور مسلمان ان کی شامت سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوں گے، انہیں بھی نقصان ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ کی زبان سورہ خوارزم میں اور اس کے شہر آس پاس جو گرد و نواح میں ہیں وہاں راگ اور رنگ اور منکرات کے سبب جو ہے وہ بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یعنی وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو ہلاک ہوں گے، اور ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے جگہوں کے اوپر مختلف مصیبتیں نازل ہوں گی، اس میں زلزلے بھی ہوں گے، اور اس طرح کی دوسری مصیبتیں بھی، اور فرمایا کہ مصر دوسرے شہروں کی خرابی یعنی اس کے آس پاس کچھ شہروں کی خرابی اس وجہ سے ہوگی کہ وہاں پہ عورتوں کو قتل کیا جائے گا، اور یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس جرم کے سبب لوگوں کو غرق فرمائے گا، اور ہمارا سندھ اور ہندوستان بھی ویران ہوں گے، اور اس کے جو شامل اعمال ہے وہ اس وجہ سے ہوگی کہ وہاں پہ شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی۔ تو پھر آپ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، اور پھر یہ نظام عدل قائم کریں گے، اور امام مہدی ایسا عدل فرمائیں گے کہ ہر طرف ان کے عدل کی دھوم مچ جائے گی، اور ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ دن بہت چھوٹے ہو جائیں گے، اور یعنی کہ جو سال ہیں وہ مہینوں کی طرح گزر جائیں گے، اور جو مہینے ہیں وہ ہفتوں کی طرح، اور ہفتے جو ہیں وہ دنوں کی طرح ہو جائیں گے، اور اس طرح یعنی کہ جلدی سے ٹائم گزرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے درویشو، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہمیں مختص کرنا چاہیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان پر عمل کر کے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔